بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلم نے لائٹ بجھا دی لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ تکلیف اپنی جگہ جوں کی توں برقرار رہی۔ پھر نیلم نے باتھ روم کی لائٹ جلا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے تولیہ پانی میں تر کیا اور اس کی گیلے تولیے کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر بہت آہستہ آہستہ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سا سکون پہنچایا، لیکن یہ سکون بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ 10-15 منٹ ہو چکے تھے لیکن کسی طرح سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب نیلم نے پریشان ہو کر کہا، کیا خالہ کو بلا کر لاؤں؟ نہیں، تم رہنے دو، میں خود جاتا ہوں، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم، بہت شدید قسم کی تکلیف ہے، آپ جائیں، جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ اکبر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندازے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ پھر اس نے اپنے امی ابو کے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ اکبر کو اس طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آتا دیکھ کر صابرہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ یا اللہ خیر، ان کے منہ سے نکلا۔ ابو میری آنکھیں دیکھیں، اکبر نے کہا۔ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ بابر علی لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جلدی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ صابرہ نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ارے یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ امی بس اچانک ہی ایسا ہوا، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر ساری پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ اپنی آنکھیں تو کھولو، بابر علی نے کہا، اور ان کو دھو لو۔ ابو بہت اچھی طرح دھو لی ہیں، گیلے تولیے سے بھی مسلسل رگڑی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اکبر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سنیں، صابرہ بابر علی سے مخاطب ہوئی، اسے اسپتال لے کر چلیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور اکبر کو بٹھا کر اپنے علاقے کے ایک اچھے اسپتال میں لے آئے۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، آنکھوں کو اچھی طرح دھو کر ایک ٹیوب سے مرہم لگا دیا، کھانے کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں، لاگانے کو 2 قسم کی ٹیوب تجویز کر دیں۔ بابر علی کے دریافت کرنے پر کہ یہ کیا معاملہ ہے، اچانک آنکھوں کا یہ حال کیسے ہو گیا، تو ڈاکٹر نے بتایا یہ ایک طرح کی الرجی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اکبر کی آنکھیں 1-2 دن میں ٹھیک نہ ہوئیں، البتہ تکلیف کچھ کم ہو گئی لیکن بالکل ختم نہ ہوئی۔ ماموں فرقان کو دوسرے دن بابر علی نے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ماموں فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤں؟ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو، واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے۔ ماموں، میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اسے لے جا کر دکھاؤں گا۔ تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، رات کو میں ادھر ہی آؤں گا، ماموں فرقان نے کہا۔ دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا، ان سے ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی ماموں فرقان چند لمحے تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر ریسیور زور سے کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکیں۔ پھر گلشن سے انہیں اپنے گھر واپس بھی آنا تھا۔ لیاقت آباد کی مارکیٹ میں ماموں فرقان کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور وہ خوب چلتی تھی۔ لیاقت آباد سے ٹیکسی پکڑ کر وہ برنس روڈ پر دادا غفور کے پاس پہنچے۔ دادا غفور ماموں فرقان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن ان سے دادا غفور کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ ماموں فرقان کو جب بھی فرصت ہوتی وہ ان سے ملنے ضرور جاتے۔ دادا غفور بھی ماموں فرقان کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اگر کبھی ملاقات کو نہ آتے تو دادا غفور انہیں اپنے بیٹے سے فون کروا کر بلوا لیا کرتے تھے۔ دادا غفور کی عمر 72 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور اڑتے کبوتر کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے کہ کس نسل کا ہے۔ سماعت بھی بالکل ٹھیک تھی، صرف قدموں کی چاپ سے بندے کو پہچان لیتے تھے۔ ماموں فرقان دادا غفور کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر خوش ہوئے، بڑی محبت سے بولے، آؤ بھائی فرقان، بہت اچھے وقت پر آئے، کھانا کھاؤ۔ ماموں فرقان اگرچہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے عادی تھے، لیکن دادا غفور کی دعوت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے فوراً دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ 2-4 لقمے لے کر اٹھ جائیں گے، لیکن دسترخوان پر ان کی پسند کی چیز موجود تھی۔
پائے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور دادا غفور کے گھر کے پایوں کا تو کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کھانے بیٹھے تو کھاتے چلے گئے، پھر پورا پیٹ بھر کر اٹھے۔ دادا غفور کو ماموں فرقان کی یہی بے تکلفی بہت پسند تھی۔ کھانے کے بعد دادا کمرے میں چہل قدمی فرمانے لگے۔ دادا کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی، اور دادا غفور ٹہلتے ہوئے بولے، بھائی فرقان، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ماموں فرقان نے موقع غنیمت جانا۔ دادا اب ان کی بات سننے کے موڈ میں تھے۔ وہ فوراً بولے، دادا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا غفور نے اپنی بڑی سی آنکھوں سے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ ارے نہیں دادا، فرقان ماموں ہنس کر بولے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ دادا غفور اب سنجیدہ ہو گئے۔ میرا بھانجا ہے بابر علی، فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے، اچھا بزنس ہے اس کا، ماموں فرقان نے کہا۔ ابھی اس کے بیٹے کی شادی تھی، گزشتہ کل ہی بارات لاہور سے واپس آئی ہے اور کل اس کا ولیمہ ہے۔ اچھا پھر؟ دادا غفور نے ٹہلتے ٹہلتے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اس شادی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب چکرا کر رہ گئے ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دادا غفور نے پوچھا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب ماموں فرقان نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان پوری تفصیل سے ان کے گوشے گزار کر دی۔ دادا غفور ٹہلتے رہے اور ماموں فرقان کی بات پوری توجہ سے سنتے رہے۔ ماموں فرقان اب تک خود خاموش نہ ہو گئے۔ دادا غفور نے انہیں درمیان میں نہ ٹوکا، کوئی سوال نہ کیا۔ جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے۔ اثر کس قسم کا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا دادا غفور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے ساجد کو آواز لگائی۔ ساجد! ان کی آواز سن کر 10-12 سال کا ایک لڑکا فوراً اندر آیا۔ جی دادا؟ بیٹا ایک شیشے کا گلاس اچھی طرح دھو کر اس میں پانی لاؤ، دادا غفور نے کہا۔ جی دادا، ساجد نے بڑی فرما برداری سے کہا اور اندر چلا گیا۔ دادا غفور عملیات کے ماہر تھے۔ ماموں فرقان اور دادا غفور کی دوستی کا راز بھی انہی عملیات میں مضمر تھا۔ وہ دونوں اکٹھا بیٹھے تو نہ جانے کب کب کے قصے چھڑ جاتے۔ دادا غفور اپنے پیر کے قصے سناتے، جن کے ہاں جنوں کے بچے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ساجد پانی سے بھرا شیشے کا چمکتا گلاس ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ دادا غفور نے وضو کیا، پھر وضو کر کے چوکی پر بیٹھ گئے۔ دادا نے تسبیح نکالی، تسبیح کا ایک چکر کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو گلاس اپنے سامنے چوکی پر رکھنے کو کہا۔ ماموں فرقان نے بہت احتیاط سے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا غفور نے گلاس کو اپنے آگے کھسکا کر اپنے اوپر ایک سفید چادر ڈال لی۔ چادر انہوں نے اس طرح اپنے اوپر ڈالی تھی کہ وہ بالکل ڈھک گئے تھے۔ ماموں فرقان پورے اطمینان سے بیٹھے ان کو دیکھتے رہے۔ چادر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کا سر ہلتے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گھر والوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ پھر اچانک انہوں نے چادر الٹ دی۔ ایسی سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماموں فرقان کی نظر جب گلاس کے پانی پر پڑی تو ایک لمحے کو سہم کر رہ گئے۔ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس میں تازہ تازہ خون بھرا ہو۔ یہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، پسینے میں نہاتے ہوئے ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر بولے، ذرا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ابھی صرف دھواں ہے، دادا غفور گلاس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولے۔ دھواں؟ ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں دھواں، دادا غفور نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، کب تک دھواں بنا رہے گا، کب تک سامنے نہیں آئے گا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، نیلم پر کوئی اثر ہے۔ ہاں، دلہن کسی کے زیر اثر ہے، دادا غفور نے یقین سے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دولہا کو دلہن کے قریب نہیں جانے دیتا۔ جب بھی دولہا دلہن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شبدہ دکھا کر اسے ڈرا دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری بھی کیا دلہن سے دور رکھنے کی کوشش ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک فلیتا دیتا ہوں، تم جا کر ذرا دلہن کے سامنے جلاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ، اور ہاں آتے ہوئے دلہن کا کوئی استعمال شدہ کپڑے لیتے آنا، کوئی قمیض یا دوپٹہ وغیرہ، دادا غفور نے کہا۔ اور دلہا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس سے کہو ذرا صبر سے کام لے، دلہن کے نزدیک نہ جائے، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔
وہ جو کوئی بھی ہے اب شبدہ سے براہ راست نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے دادا، میں اس ہدایت کر دوں گا۔ یہ کہتے کہتے ان کی نظر گلاس پر پڑی تو وہ ایک دم چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ بس دیکھتے رہو، دادا غفور بڑے اطمینان سے کہا اور خود بھی گلاس کو غور سے دیکھنے لگے۔ گلاس کی سرخی غائب ہوتی جا رہی تھی، گلاس کا پانی اوپر سے سفید ہو گیا تھا، رفتہ رفتہ پورا گلاس سفید ہو گیا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے شعبدے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ پھر دادا غفور نے ایک پیلے رنگ کا کاغذ اپنی الماری سے نکالا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا اور کاغذ اس کی طرف پڑیاں بنا دی اور اسے چنے بیچنے والے بناتے ہیں۔ اس لمبی سی بتی پر انہوں نے ایک لال دھاگا لپیٹ دیا، دھاگا لپیٹتے ہوئے کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ لو فرقان، دادا غفور نے وہ فلیتا ماموں کی طرف بڑھایا، اسے دلہن کے سامنے جلانا اور اس سے کہنا اس جلتے ہوئے فلیتے کو دیکھے، فلیتے کو جلانے سے پہلے کمرے کو بند کر لینا۔ دادا غفور نے ہدایت کی۔ کیا دلہن کو اس جلتے فلیتے میں کچھ نظر آئے گا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں نظر تو آنا چاہیے۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو کچھ پڑھنے کو بتایا۔ ماموں فرقان نے اس فلیتے کو اپنی کوٹ کی جیب میں رکھا اور دوسرے دن رپورٹ دینے کا وعدہ کر کے اس فلیٹ سے نکل آئے۔ اتفاق کی بات کہ بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتے ہی نیچے سڑک پر ایک خالی ٹیکسی مل گئی، جو اس نے گلشن چلنے پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ ایسے حسین اتفاق کراچی میں کم ہی میسر آتے ہیں۔ گلشن پہنچتے عشاء ہو گئی تھی۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بابر علی نے کہا، ماموں کھانا میز پر لگ چکا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ بھئی میں تو دادا غفور کے ہاتھ سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں، تم لوگ کھاؤ، مجھے بھی کچھ پڑھنا ہے۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی کمرے سے نکل گئے۔ ماموں فرقان عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے تھے وہ تو انہوں نے پڑھا ہی، وہ بھی پڑھا جو دادا غفور نے بتایا تھا۔ ادھر ماموں فرقان اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے، ادھر وہ لوگ کھانا کھا کر اس کمرے میں آ گئے۔ بابر اور صابرہ کو دیکھ کر ماموں فرقان نے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ذرا بلاؤ اسے، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا میں بلاتی ہوں، صابرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ دادا غفور سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ بابر علی نے صابرہ کے جانے کے بعد پوچھا۔ ہاں بڑی تفصیل سے ہوئی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بابر علی فکر مند ہوئے۔ مطلب یہ کہ نیلم پر اثر ہے، ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ اتنے میں کمرے میں اکبر داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے ماموں فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاں جی اکبر صاحب کیا حال ہے؟ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماموں بہت برا حال ہے، آنکھوں کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ذرا آنکھیں دکھاؤ، ماموں فرقان بولے۔ اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گیلی گیلی سی ہو رہی تھی کہ ماموں فرقان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت خراب ہیں، ماموں فرقان نے کہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے رکھا ہوا پانی اکبر کی طرف بڑھایا۔ لو اسے پی لو۔ اکبر نے پڑا ہوا پانی پیا تو اسے اپنی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ماموں یہ پانی تو بہت اچھا ہے، میری آنکھوں میں ایک دم ٹھنڈک سی پڑ گئی ہے، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ میں بھی اور پانی بھی دوں گا، تم اسے بوتل میں ڈال کر رکھ لینا اور اسے بغیر پڑے پانی میں ڈال کر پیتے رہنا، ماموں فرقان نے کہا۔ 2-3 دن میں تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، نیلم کے کمرے میں 2-3 دن نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ ماموں فرقان کا اتنا کہنا کافی تھا، پر ان کی بات کو سمجھ گیا۔ ماموں فرقان کی بات سمجھ کر اس نے کے اوپر اوس پڑ گئی، لیکن اب مجبوری تھی۔ حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے تھے، اس کے پیش نظر نیلم سے دور ہی رہنا بہتر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یہی چاہتا تھا۔ اکبر اپنی بدنصیبی کو کوستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ماموں فرقان دادا غفور کے پاس سے آ رہے ہیں، بابر علی اکبر کے جانے کے بعد صابرہ سے مخاطب ہوئے۔ ان کا خیال ہے نیلم پر اثر ہے، کیوں ماموں؟ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے دادا غفور کے ہاں جو کچھ ہوا تھا اور انہوں نے جو کچھ کہا تو وہ سب تفصیل سے دونوں میاں بیوی کو بتا دیا۔ ساری باتیں سن کر بابر علی پریشان ہو گئے، لیکن صابرہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ماموں میں نہیں مانتی اس اثر و اثر کو۔ ہاں تم مت مانو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مانو، تمہارے ماننے سے اثر ختم ہو جائے تو شاید میں اصرار بھی کرتا، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔
تم بس اتنا کرو کہ 2-3 دن نیلم کو اپنے پاس سلاؤ، اکبر سے دور رکھنا ورنہ اسے کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، تم اب مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلو، مجھے کچھ جلانا ہے۔ اچھا میں کمرہ خالی کراتی ہوں، کچھ پڑوس کی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، کہہ کر صابرہ کمرے سے نکل گئی۔ ماموں یہ صابرہ عجیب مٹی کی بنی ہے، کسی چیز کو مانتی ہی نہیں، بابر علی نے کہا۔ بھئی تمہیں تو مانتی ہے نا، کہ اتنا کافی نہیں، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ اچھا ماموں فرقان ہوتے ہوئے بولے، نیلم کس کمرے میں ہے؟ آئیے میرے ساتھ، صابرہ نے کہا۔ ماموں فرقان نیلم کے کمرے میں پہنچے تو وہاں راشدہ بھی موجود تھی۔ دونوں نے ماموں فرقان کو سلام کیا۔ ماموں نے سلام کا جواب دے کر راشدہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ راشدہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ صابرہ اور بابر علی بھی کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی نیلم کی حالت ایک دم بدل گئی۔ ابھی وہ لجھائی شرمائی سی بیٹھی تھی، دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے بھری نظروں سے ماموں کو دیکھا۔ ماموں فرقان نے اس غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے فلیتا نکالا۔ فلیتے کو دیکھ کر نیلم زور سے ہنسی، بڑی ہزیاتی سی ہنسی تھی، اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان نے سیدھے ہاتھ میں فلیتا پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے جیب سے ماچس نکالی۔ اب نیلم نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنا دوپٹہ سر سے اتار پھینکا۔ غصے سے ایک مرتبہ پھر ماموں فرقان کو دیکھا اور بولی، کیا کرتا ہے؟ یہ آواز نیلم کی نہ تھی، ایک مردانہ آواز تھی۔ کچھ نہیں، فلیتا جلا رہا ہوں، ماموں فرقان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ہو نہیں رہی، ہو رہا ہوں، نیلم نے پھر کرخت مردانہ آواز میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ ماموں فرقان نے دیا سلائی جلاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ فرقان، ہمارے معاملے میں نہ پڑ ورنہ بہت پچھتائے گا، نیلم نے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں جلتی تیلی پر تھیں، تبھی تیلی بھڑک کر بجھ گئی۔ اچھا شعبدے بازی شروع ہو گئی، ماموں فرقان نے بجھتی ہوئی تیلی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو میں اکبر نہیں ہوں۔ ہاں جانتا ہوں تو اکبر نہیں ہے، تو اکبر کا دادا ہے، نیلم نے کہا۔ تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو کنارہ کش ہو جا۔ ماموں فرقان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، انہوں نے خاموشی سے تیلی جلائی اور اس شعلے کو فلیتے کے قریب لے آئے۔ تبھی تیلی بجھ گئی، یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی، حالانکہ نیلم اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ اچھا یہ بات ہے، ماموں فرقان کو بھی غصہ آ گیا۔ اب بجھا کر دکھاؤ تو جانو، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے ماچس سے ایک تیلی نکالی اور اس کے مسالے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر تیلی جلانے سے پہلے بولے، تو کون ہے؟ لیکن نیلم نے ماموں فرقان کے سوال کا جواب نہ دیا، وہ بڑی حیرت سے تیلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماموں فرقان نے ماچس پر تیلی رگڑی، شعلہ بھڑکا، اس سے پہلے کہ تیلی بجھانے فرقان کے سوال کا جواب نہ دیا، وہ بڑی حیرت سے تیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماموں فرقان نے ماچس پر تیلی رگڑی، شعلہ بھڑکا، اس سے پہلے کہ تیلی بجھانے کی کوشش کی جاتی، ماموں فرقان نے فلیتے کو آگ دکھا دی۔ فلیتا جل اٹھا، ماموں فرقان نے جلتے فلیتے کو نیلم کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سختی سے بولے، ہاں بتا کون ہے تو؟ میں سید پور کا جن ہوں، فرقان ماموں مجھ سے ٹکر نہ لے۔